سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر کی اس سیریز میں تیسرا ناول طوفان کا اغوا کا چیپٹر 6 وہ بوڑھا پیش خدمت ہے۔ نیلم جیسے ہی عمارت میں داخل ہوئی، نہ جانے کیوں اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے خود بھی اس بات پر حیرت ہوئی کیونکہ وہ اسی عمارت میں رہتی تھی۔ یہ عمارت دراصل ان اسمگلرز کی کوٹھیوں میں سے تھی جن میں وہ اسمگل کیا ہوا سامان لا کے رکھتے تھے۔ آس پڑوس والے سمجھتے تھے کہ نیلم کوئی رئیس زادی ہے اور وہ اتنی بڑی کوٹھی میں تنہا رہتی ہے۔ عام آدمی کیا سمجھ پاتے کہ وہاں نظر آنے والی نوکروں کی فوج کا ہر آدمی اگر برا نہیں تو معمولی سے قسم کا سانپ تو ضرور تھا۔ نیلم ان ملازمین کے درمیان شہزادیوں کی طرح رہتی تھی۔ وہ سب خطرناک تھے، لیکن مسکین صورت آدمی جب کسی مہم پر روانہ ہوتے تو ان میں سے ہر ایک بھوکا بھیڑیا نظر آتا۔ لیکن نیلم ان سے ذرہ برابر بھی خائف نہ تھی۔ وہ ان پر اس طرح چلاتی تھی جیسے وہ سچ مچ اس کے غلام ہوں۔ یہ سب کچھ وہ اسی بوڑھے کی تقویت پہ کرتی تھی جس کا تذکرہ اس نے کیپٹن حمید سے کیا تھا۔ یہ بوڑھا بھی اکثر ملازمین کی بھیڑ میں نظر آتا اور پڑوسی اسے بھی نوکر ہی تصور کرتے تھے۔ نیلم نے اسے کبھی بھی اچھے لباس میں نہ دیکھا تھا، لیکن وہ دوسروں پہ اپنی برتری ضرور قائم رکھتا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی اس سے تھوڑا خائف سے رہتے تھے۔ پوری عمارت تاریک تھی، اس لیے وہ بنا روشنی کیے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ایک دوسری راہداری بھی اسے تاریک ملی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا عمارت اس وقت بالکل خالی ہے۔ آخر ایک کھڑکی میں اسے روشنی نظر آ گئی۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کے وہ رک گئی۔ چونکہ اس کی پشت پہ اندھیرا تھا، اس لیے وہ کھڑکی کے قریب رہ کر بھی اس کا جائزہ لے سکتی تھی۔ وہ سوچنے لگی، کیا یہ کوئی ایسی پرائیویٹ میٹنگ ہے جس میں اس کی شمولیت غیر ضروری تھی؟ اس نے دیکھا ان لوگوں میں وہ بوڑھا بھی موجود ہے جسے وہ بابا کہتی تھی۔ ان لوگوں کے علاوہ جو اس عمارت میں رہتے تھے کچھ نئے چہرے بھی تھے۔ بوڑھا غصے میں معلوم ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا۔ دفتن وہ گنجیلی آواز میں بولا، تم لوگ خود ہی نالائق ہو، نیلم کو الزام مت دو، تم حد سے بڑھ جاتے ہو بڑے میاں۔ ایک تیکھے سے نوجوان نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم ہم پر حاکم ہو؟ اپنے الفاظ واپس لو ورنہ میں آج تم سے نپٹ لوں گا۔ بوڑھا اسے قہر آلود نظروں سے گھورنے لگا۔ نیلم نے آج سے پہلے کبھی بوڑھے کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا، بوڑھا اٹھتا ہوا بولا اور نوجوان کی طرف انگلی اٹھا کے بولا، خصوصیت سے تم سے بڑے نالائق ہو، گدھے ہو۔ نوجوان نے اپنی جگہ سے اٹھ کے کمرے کے بیچ میں آ گیا۔ بوڑھا جہاں تھا وہیں تھا۔ میں تمہیں اس بدتمیزی کی سزا ضرور دوں گا، وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ نیلم کی عقل رخصت ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان میں سے کوئی بوڑھے سے اس طرح پیش آئے گا۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازے پہ ٹھوکر ماری اور دونوں پٹ کھل گئے۔ ٹھہرو گندے کیڑے، وہ غرائی، تم میں اتنی جرات کہ تم بابا کی شان میں گستاخی کرو، پیچھے ہٹو ورنہ میں گولی مار دوں گی۔ کمرے کی فضا میں بوجھل سی خاموشی مسلط ہو گئی۔ نوجوان کے قدم رک گئے۔ کتے، وہ دانت پیس کے بولی، کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ نیلم، اسے جیب میں رکھو اور واپس جاؤ۔ کیا تم اس بدتمیزی کو برداشت کر لو گے بابا؟ نہیں، لیکن تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ جاؤ، بوڑھے کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ نیلم نے جھرجھری سے لی اور پستول کو جیب میں ڈال لیا۔ وہ چپ چاپ دروازے کی طرف مڑی اور باہر آ کر آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ کھڑکی سے بھی نہ دھانکتی۔ ایک بار پھر وہ کھڑکی کی شیشوں سے کمرے کے اندر کا جائزہ لے رہی تھی۔ بات بڑھ گئی تھی۔ اس نے سوچا، ممکن ہے بوڑھے کو اس کی مدد کی ضرورت ہو، وہ سب اس سے نفرت کرتے تھے۔ ہاں، آؤ آؤ، مجھے میری بدتمیزی کی سزا دو، بوڑھے نے کہا۔ تم ہمارے سردار کب ہو؟ نوجوان نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ہمارا سردار وہ ہے جس سے ہمیں احکامات ملتے ہیں، تمہارا سردار درجن ہے، بوڑھا نفرت سے ہونٹ سکوڑ کے بولا۔ لیکن اسے گھٹنوں کے بل چلنا میں نے سکھایا تھا۔ دفتن ایک آدمی کھڑے ہو کے نوجوان سے بولتا ہے، بیٹھ جاؤ، تم نے کیا بےہودگی مچائی ہوئی ہے، تم خاموش رہو، میں کسی کی چودراہٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ دفتن بوڑھا آگے بڑھا اور قبل اس کے کہ نوجوان کا ہاتھ اس پر اٹھتا، کمرہ چٹاخ کی آواز سے گونج اٹھا۔ نوجوان لڑکھڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں پہ جا پڑا۔ بوڑھے کا تھپڑ اس کے بائیں گال پہ پڑا تھا۔ وہ خود سے نہ سنبھل سکا۔
दो आदमियों ने सहारा दे के उसे खड़ा करना चाहा। आखिर उसे ज़मीन में डाल दिया गया। बूढ़ा अपनी कुर्सी पे बैठ गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा केस कर्नल फरीदी से ले लिया गया है। गालिबन अब वो किसी और को सौंप दिया जाएगा, लिहाजा फ़िलहाल तुम लोग उन दोनों का पीछा छोड़ दो। तुम देख चुके हो कि वो कितने चालाक हैं। अगर हम उनसे भिड़े बगैर अपना काम निकालते हैं तो बेहतर है कि अब कर्नल फरीदी टीकमगढ़ से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कि हरमैन का सुराग न पाले। वो सभी जानते हैं कि हरमैन तक पहुंच जाना आसान ना होगा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि हम बड़ी आसानी से उस पर हाथ साफ करने में कामयाब हो जाएंगे। उसका वजूद हमारे लिए ख़तरनाक है। वो ज़िद पे आ जाए तो सब कुछ कर गुजरता है। ओहो, इसकी नाक से तो खून बह रहा है, किसी ने कहा। मैंने अभी अपनी बात ख़त्म नहीं की है, बूढ़ा घुर्राया। जहन्नम में गई तुम्हारी बात। एक आदमी अपनी जगह से उठता हुआ फर्श पे पड़े हुए आदमी की तरफ झपटा। फिर एक बैग वो पागलों की तरफ चीख उठा, अरे ये तो दम तोड़ रहा है, शट अप। बूढ़ा आपे से बाहर हो गया। अपनी जगह पे वापस जाओ, सचमुच मर रहा है, मरने दो। मैंने इसलिए थप्पड़ नहीं मारता कि मार खाने वाला थोड़ी देर बाद उठ के मुझसे माफ़ी मांग ले। नीलम लरस गई, उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसने कभी बूढ़े को इस रंग में नहीं देखा था। चलो बैठो, अगर तुम भी उसका साथ देना चाहते हो तो मैं ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सबने एक साथ कहा। फिर तुम क्या करोगे मेरा? ये मर गया, कई आदमी चीखे। मैं कब कहता हूँ नहीं मरा? मेरा थप्पड़ ऐसा ही होता है कि गर्दन की हड्डी टूट जाती है। चलो बैठो अपनी जगह। अगर इस बगावत और दीदा दिलेरी की खबर दुर्जन को हो गई ना तो वो एक को जिंदा ना छोड़ेगा। उसके मुकाबले में मैं ज़्यादा रहमदिल हूँ। नीलम ने देखा वो सब खामोशी से अपनी जगह पे चले गए थे और नौजवान की लाश वहीं पे पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ फरीदी ने कहा और टहलते टहलते रुक गया। एक हैरत अंगेज ईजाद है, लेकिन क्या इसे सही तस्लीम किया जा सकता है कि हरमैन के इरादे नेक ही होंगे? मैं बड़ा गधा हूँ कि मैंने अभी तक इसको नहीं देखा, हमीद बोला। मैं लड़ जाऊँ साले से कुश्ती? कासिम ने पूछा। टांगे चीर के फेंक देगा? फरीदी ने मुस्कुरा के कहा, ऐसी हिमाकत ना करना। मैं क्या उससे कमज़ोर हूँ? अबे वो लोहे का है, हाथी के हमजुल्फ। हमीद ने ख्वामख्वाह धारपी से, तुम खुद हाथी के हर जुलफ फुलज होगा कुछ ऐसी की तैसी। देख लीजिए कर्नल साहब, मना कर लीजिए। अरे कासिम, तुम इसके साथ आए क्यों थे? अरे अल्लाह कसम, मैं बिल्कुल नहीं आया था, अलग आया था। बस यहाँ पे मुलाकात हो गई। लेकिन क्या ये ज़रूरी था कि तुम भी निशात में ठहरते? मैं हमेशा यहीं ठहरता हूँ कर्नल साहब। मैं सिर्फ इतना चाहूँ कि तुम हम लोगों से अभी दूर रहो, वरना हो सकता है बाज़ लोग तुम्हें भी हमसे मुताल्लिक़ समझ के कोई नुकसान पहुँचा दें। मुझे क्या नुकसान पहुँचाएंगे? मैं साफ साफ कह दूँगा कि मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं। बेशरम कहेंगे, हमीद गुर्राया। तुम ये कैसे कह सकोगे? बेशरम क्यों? अरे वाह! कासिम हाथ उठा के औरतों के से अंदाज में बोला, क्या मैं तुम्हारी जोरू हूँ? शायद तुम इस वक्त तन्हाई चाहते हो, फरीदी ने कहा। जी हाँ, कासिम कुछ सोचे समझे बिना बोल पड़ा। तब तुम अपने कमरे में जाओ। बात ये है, कोई बात नहीं है तो अपने कमरे में जाओ, फरीदी हाथ उठा के बोला। जी बहुत अच्छा। कासिम एक झटके के साथ उठा और बाहर निकल गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर फरीदी बोला, पिछली रात मैंने फौलादी को बहुत करीब से देखा था। लोगों का ये ख्याल गलत है कि वो आहन पोश आदमी है। फिर वो कैसे देखता, बोलता और सुनता है। पहले तो उसे कम से कम एक बार देखो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। दफतन हमीद की नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गईं। फरीदी की तरफ पुश थी, लिहाजा वो कासिम को न देख सका, जो राहदारी में खड़ा हमीद को घूसा दिखा रहा था। हमीद को बेसाख्ता हंसी आ गई, क्योंकि कासिम घूसा दिखाने के लिए तरह तरह के मुंह भी बढ़ा रहा था, साथ में बड़बड़ा भी रहा था। हमीद को हंसते देख के फरीदी भी मुड़ा। कासिम बौखला गया और इसी बौखलाहट में घूसा उसका उठा रह गया। आंखें बंद हो गई, जबान बाहर। ये क्या हो गया ऐसे? फरीदी ने हमीद की तरफ देख कर कहा, कुछ नहीं, इसकी शामत आने वाली है। सोच रहा हूँ आज रात को इसे पिलाकर किसी नाइट क्लब में छोड़ाऊँ। दूसरे दिन सुबह वहाँ जाकर इसकी लाश का मुतालबा कर सकते हैं। दूसरे ही लम्हे कासिम धड़धड़ाता वो अंदर आए। तुम गारत हो जाओगे। हमीद की तरफ हाथ उठा के दहाड़ा। अल्लाह ने चाहा तो कीड़े पड़ेंगे, धुआं उठेगा तुम्हारी कब्र से। क्या लग़वियत फैलाई है भाई? फरीदी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। आप ना बोलिए, वो साली मुझको कहती है, हेलो मामू जान, क्या आप बक रहे हो? फरीदी बिगड़ गया। अपनी किसी भांजी को साली कह रहा है।
حمید نے سنجیدگی سے کہا، تم خود بھانجی، الو کی بھانجی، اچھا مرو مرو سالے، اچھا باہر نکلو، میں بتاتا ہوں۔ قاسم آپے سے باہر ہو رہا تھا، عقل کھوپڑی کے اوپر تھی، وہ جو بھی کہنا چاہ رہا تھا غصے کی زیادتی کی وجہ سے نہ کہہ سکا۔ بھائی میں تم سے عاجز آ گیا ہوں، فریدی ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تمہارے ملنے والے بھی میرے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، آخر یہ کیا بک رہے ہو؟ کیا بک رہا تھا یہ؟ ارے وہ کچھ نہیں، حمید ہنس پڑا، پچھلی رات ایک یوروشین لڑکی سے اس کا تعارف کرایا تھا، نام مامو جان بتایا تھا، اور اس وقت یہ الو کا پٹا ہی کر رہا تھا۔ میں سب سن رہا ہوں، راہداری سے آواز آئی۔ قاسم سامنے آ کر بولا، تم خود الو کے پٹے، تمہاری ساتھ پوچھتے الو کی پٹیاں، اب تم باہر نکلو، مت چٹنی نہ بنائی تو کچھ کہنا۔ فریدی ہنسنے لگا اور حمید تو پہلے سے ہنس رہا تھا۔ قاسم بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ اس بار حمید بھی اٹھا، بیٹھو بیٹھو، بہت زیادہ بچپنا بھی گرا گزرنے لگتا ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، ذرا دیکھوں وہ ہے کہ چلا گیا۔ ختم کرو، فریدی بیزاری سے بولا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش بیٹھے تھے، پھر حمید بولا، میرا خیال ہے کہ ان اسمگلر والا کیس اس طرح نہ چھوڑیے، آرڈر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ سچ کہتا ہوں اب سارا کام آسانی سے ہو جائے گا، وہ لڑکی نیلم ایک اچھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ حمید صاحب، اگر وہ سارے اسمگلر پکڑ بھی لیے گئے تب بھی میں اسے ایک ناکام کیس سمجھوں گا۔ کیوں؟ اس آدمی کے خلاف ثبوت مہیا کرانا بہت مشکل ہے جس کی سرپرستی میں اسمگلنگ ہوتی ہے۔ شاید ان اسمگلروں کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ وہ ہے کون، تو وہ اسی طرح آزاد رہے گا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا، تو وہ لڑکی کارآمد ثابت نہ ہو سکے گی۔ ارے بھائی، اگر وہ لڑکی ہے تو تمہارے لیے تو ضرور کارآمد ثابت ہوگی، فریدی نے برا سا منہ بنا کے کہا۔ آپ خواہ بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں، میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، میں بھی سنجیدہ ہوں، فریدی نے لاپرواہی سے کہا۔ میں کل ٹیکم گھر سے جا رہا ہوں، یہ ناممکن ہے کیونکہ اب تم میرے ڈاکٹر ہرمین والے کیس میں اسسٹنٹ ہو، مجھے اس کے لیے کوئی تحریری حکم نامہ نہیں ملا۔ اچھی بات ہے، دفع ہو جاؤ، میں تمہارے بجائے امر سنگھ سے کام لوں گا۔ ضرور۔ حمید کا موڈ بگڑ گیا اور وہ اٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کل گھاٹم پارک کے میلے میں جانا چاہتے ہو اور میں تمہیں کبھی اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں کل یقینی طور پہ گھاٹم پور جاؤں گا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان اسمگلروں نے تمہیں مار ڈالنے کا خیال ترک کر دیا ہوگا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ لڑکی کی بات نہ کیجیے، میں تو صرف کیس کی حد تک اس میں دلچسپی لے رہا ہوں، تم بہت شریف ہو گئے ہو۔ فریدی مسکرایا، کبھی کسی لڑکی کے والد نے کبھی یہ سوچا ہوتا؟ حمید ٹھنڈی سانس لی، کچھ دیر منہ بنائے کھڑا رہا، پھر بولا، کبھی کبھی مجھے اپنی زندگی کی ویرانی کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا کو ویران کر دوں۔ یہ بڑی اچھی علامت ہے، شاید اس لیے تم آج کل اتنے بے جگر ہو رہے ہو۔ اس دلچسپ داستان کا یہ حصہ یہاں پہ ختم ہوا۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے نا، اور اگر ہمارا انداز بیان آپ کو تھوڑا بھی پسند آ رہا ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے، اور جو ہمارے آلریڈی سبسکرائبرز ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ۔